اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت ان اول المسلمين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الانعام کی آخری آیتوں میں سے، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤں۔ مسلمین کا مطلب جو اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت کے حساب سے ہم جو کچھ بھی کریں دنیا میں وہ صرف اللہ کے لیے کریں، کیونکہ اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ ایک وعدہ لے رہے ہیں اپنے نبی سے اور ہم سب سے، کیونکہ وہی پیغام اللہ کے نبی ہمیں دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کل، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہ اگر تمہاری نماز، تمہارا قربانی اور تمہارا جینا مرنا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنْ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ And that's I am what commanded to first among those who submit to the will of Allah۔ یہی حکم دیا گیا مجھے کہ اس میں سب سے پہلے شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں جو مسلمین ہیں، جو اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہیں۔ ایک شخص اگر کہے کہ میرا جینا مرنا میرے ملک کے لیے، شرک ہے۔ ایک شخص کہے میرا جینا مرنا پیسے کے لیے، وہ بھی شرک ہے۔ ایک شخص کہے میرا جینا مرنا میرے اپنی ذات کے لیے، یہ بھی شرک ہے۔ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو کہے میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے۔ فریڈم، آج لوگ فریڈم کی بات کرتے، آزادی۔ سچی آزادی اس شخص کے پاس ہے جو کسی کا غلام نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور جو اللہ کا غلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز کا غلام بنا دیں گے۔ پیسے کا غلام، لوگوں کا غلام، شہوتوں کا غلام، اپنی مرضی کا غلام، ہر گھٹیا سے گھٹیا چیز کا غلام اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیں گے۔ امریکہ کا غلام بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو، کافروں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا اللہ تعالیٰ کو غلام بنا دے گے جو اللہ کی غلامی نہیں کرے گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم پر جئیں گے، ہم اللہ کے حکم پر مریں گے۔ جو شخص اس آیت کے اوپر نہیں چلے گا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک کہے شخص کہ میری زندگی کا مقصد ہے پڑھنا لکھنا، دولت کمانا، بزنس کرنا، دولت کمانا، میں بڑی پارٹی بن جاؤں، میرے پاس میں کروڑوں روپے ہوں بلکہ اربوں روپے ہوں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ شخص ناکام ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد پیسہ ہے۔ اچھی زندگی کا مقصد ہے میں بڑا سیاستدان بن جاؤں، میں بہت مشہور ہو جاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بیوروکریٹ کہیں، لوگ مجھے سیاستدان کہیں، لوگ مجھے وزیر اعظم کہیں، میری فوٹو آئے دنیا میں، اخباروں میں، میری ویڈیو آئے ٹیلی ویژن کے اندر، میرا انٹرویو سنا جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میری شہرت ہو جائے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، ناکام ہے۔ صرف وہ شخص کامیاب ہے جس کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اللہ کے لیے میری نماز، اللہ کے لیے میری قربانی، اللہ کے لیے میرا جینا، اللہ کے لیے میرا مرنا۔ آج کل
برٹش نے لوگوں کو سکھا دیا، مسلمان ممالک کو، اپنے جھنڈے کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ رکھ کے کہ میرا جھنڈا ہے، یہ میرا ملک ہے، میں اپنے ملک کے لیے جیوں گا، میں اپنے ملک کے لیے مروں گا۔ شرک، شرک اکبر، نہ شرک اصغر، شرک الاکبر۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے اگر اپنا جینا مرنا متعین کر لیا، اس سے بڑا مشرک کون ہوگا؟ میں نے کسی عالم کو نہیں سنا جس نے یہ کہا ہو کہ قومی ترانہ پڑھنا شرک ہے، سوائے ایک عالم کے، اسرار احمد۔ کھلا عام کہتے تھے کہ یہ قومی ترانہ پڑھنا شرک ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کھڑا ہونا شرک ہے۔ ہاتھ باندھ کے، ہاتھ کھول کے، پھر مؤدب، اور آپ بات نہیں کر سکتے ہو، ہل نہیں سکتے ہو، کھجا بھی نہیں سکتے ہو، کھجلی آئی نہیں کر سکتے ہو، ایسے کھڑے ہونا ہے۔ اور وہ باقاعدہ سینما ہالوں میں کہیں گے اب آپ کے ملک کا قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ کس نے لازم کیا ہے یہ آپ کھڑے ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ صرف اللہ کے سامنے، مؤدب، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، صرف اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر رکوع کرنا شرک ہے کسی کے سامنے، سجدہ کرنا کسی کے سامنے شرک ہے، تو قیام کرنا بھی کسی کے سامنے شرک ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے جھنڈے کے سامنے، اور جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کی جاتی ہے۔ یہ عبادت کی فارم ہے۔ نماز میں صرف رکوع سجدہ نہیں ہے، نماز میں سب سے پہلے قیام ہوتا ہے، اللہ اکبر، پھر قیام، آپ کھڑے ہو جاتے اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ، ہلنا جلنا منع ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جھنڈے کے سامنے الگ الگ جھنڈے بنا دیے، ڈیوائیڈ ہو گئے۔ مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک جھنڈا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی ایک قوم ہونی چاہیے، مسلمانوں کا صرف ایک امیر ہونا چاہیے۔ آج 56-57 ملک ہے اور کمزور ہے۔ ایک مسلمان ملک پہ چڑھائی ہو، سارے مسلمان، زیادہ تر مسلمان ملک دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ ہٹ کرے، سارے مسلمان کہتے میں تو اپنے ملک کی پرواہ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا ہو رہا۔ مطلب پرستی، ڈیوائیڈنگ۔ امریکہ کے 52 ملک ایک ملک بن گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ 52 ملک، 52 اسٹیٹس بیکم 1 اسٹیٹ، ایک ملک بن گیا امریکہ۔ 52 ملک، 19 ملک یورپین یونین کے مل کے انہوں نے 19 ملک کا ایک ملک بنا دیا، ای یو، یورپین یونین۔ ایک ملک کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے ہم سب مل کے لڑیں گے۔ 52 ملک امریکہ کے ایک ملک کے اوپر جاؤ گے، 52 ملک مل کے لڑیں گے تم سے۔ مسلمان 57 ملک، 56 ملک ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کہتے ہمارے ملک کی ہمیں پرواہ، ہمیں دوسرے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسرا مسلمان ملک، سارے مسلمان ملکوں کو مار دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، یہی ہمارا جینا، یہی ہمارا مرنا۔ شرک الاکبر۔ جھنڈے کے آگے کھڑے ہو کے قیام کرنا شرک ہے، جسے رکوع کرنا شرک ہے، سجدہ کرنا شرک ہے، قوما کرنا شرک ہے، ایسے ہی قیام کرنا بھی شرک ہے۔ کچھ قیام بھی نماز کا ایک، عبادت کا ایک قسم ہے، عبادت کی قسم ہے، قیام کرنا، کھڑے ہو جانا ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے صرف۔ عیسائیوں کا ایک مذہب ہے جس کو کہتے ہیں جیہووا وٹنس۔ امریکہ میں، یورپ میں، پوری دنیا میں وہ جھنڈے کے آگے نہیں کھڑے ہوتے، کہتے یہ شرک ہے، کہتے ہم صرف خدا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے۔ وہ غیر مسلم، وہ عیسائی، وہ جھنڈے کے آگے نہیں کھڑے ہو کے عبادت کرتے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں جھنڈے کے آگے کھڑے ہو کے وہ ترانہ پڑھتے ہیں، اور ان ترانوں میں، بہت سے ترانوں میں شرک کے ورڈ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے جیئیں گے مریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں صرف اللہ کے لیے جیو، صرف اللہ کے لیے مرو، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جینا مرنا چاہتے ہو، شرک کر رہے ہو۔ اور شرک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس نے، کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، بس اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، کوئی اس کے مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں برٹش نے سکھایا۔ پہلے ترکی کے اندر میں میرے اسٹاف نے مجھے بتایا کہ ترکی میں پہلے وہ جھنڈے کے آگے اور مصطفیٰ کمال اتاتürk کے بت کے سامنے بچے کھڑے ہو جاتے تھے ترانے میں، نیشنل اینتھم میں، اس کو بھی اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ ہمارا، یہ بھی خدا ہے اور یہ جھنڈا بھی ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ کمال اتاتürk کا بت کھڑا ہے، اس کے سامنے بچے کھڑے ہیں اور وہ ترانہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ انگریزوں نے سکھایا کہ اس طرح سے مسلمانوں کو توڑ دو، ان کو 50 56 57 ملک بنا کے ان کو 56 57 کرنسیاں دے دو، پھر ان کو وہ دے دو، جھنڈا دے دو، اور ان کو ایک ملک کا نام دے دو، بولے یہ پھر ہمارے کنٹرول میں رہیں گے، ہم ان کو
ایزیلی یوز کریں گے, ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی. ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا, تو ہمارا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو, روزہ رکھو, نماز پڑھو, حج کرو, زکوٰۃ دو غریبوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ماں باپ کی خدمت کرو, حسن سلوک کرو اپنی بیویوں سے, بچوں سے, رشتہ داروں سے, پڑوسیوں سے, دوستوں سے, سارے انسانوں سے, یہاں تک کہ جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو. ایٹماسفیئر کے ساتھ, انوائرمنٹ کے ساتھ, زمین کے ساتھ, پہاڑوں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ, مچھلیوں کے ساتھ, سمندر کے ساتھ, نہروں کو, ہر چیز کے ساتھ میں بھلائی کرو, ان کو گندا نہ کرو, ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کے کامات ہیں. آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہو اس کمیونٹی کو بھی پروٹیکٹ کرو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی فیملی کو یا اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے لڑتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے, وہ شہید ہے. جو اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے یا اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے وہ حفاظت کرنے کے لیے لڑتا ہے اور اگر وہ مارا جائے وہ شہید ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے, اللہ کے لیے اپنی فیملی کی, اپنے گھر والوں کی حفاظت کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو ان کا وہ بنایا ہے سربراہ, تو ان کے لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے. ان کو بچانے کے لیے کیوں لڑ رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ نے اس کو حکم دیا. پہلے پاکستان میں وہ مشرف کے زمانے میں نعرہ لگایا جاتا تھا پاکستان فرسٹ. ناٹ پاکستان فرسٹ, اللہ از فرسٹ. نو ون از ابو اللہ. If you say your country is first, you are mushrik. Your Allah is first, then you are a believer. That is called the new kind of shirk, nationalism or patriotism. It's a different kind of shirk. And this nationalism, patriotism, the constitution said you can kill all other countries for your nation. No, we are not nations, we are human nation. And all the human beings are our brothers. ہم لوگ انسان ہیں اور سارے اس دنیا کے انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں, کیونکہ سارے انسان آدم اور حوا کے اولاد ہیں. اور ان انسانوں میں جو ایک خدا کو مانتے ہیں, جو ایک اللہ کو مانتے ہیں, وہ ہمارے مومن بھائی ہیں. اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ, بے شک سارے مومنین بھائی بھائی ہیں. سو ایک بھائی چارہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, پھر تم کو شعبوں میں اور قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, صرف کسی فوقیت کے لیے نہیں, کسی تکبر کے لیے نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے معزز وہ ہے اللہ کے ہاں جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. سو اللہ سے ڈرنا اونچائی ہے. عرب ہونا یا انگریز ہونا یا چائنیز ہونا یا سرائکی ہونا یا پنجابی ہونا یا میمن ہونا, ان میں کوئی بڑائی نہیں ہے. ان نسلوں میں چمڑی کے کلر میں کوئی بڑائی نہیں ہے, زبانوں میں کوئی بڑائی نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنائے, ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا غلام بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.